بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے یہ بات قابل ذکر ہے کہ ہمارا یعنی مسلک حق اہل سنت و جماعت احناف کا، بریلویوں کا وسیلے کے بارے میں کیا موقف ہے۔ تو ہم وسیلے کو ایک جائز عمل تصور کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا یا کسی بھی بزرگ ہستی کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا، ہم اس کو فقط ایک جائز عمل سمجھتے ہیں۔ اسے ہم فرض نہیں کہتے، واجب نہیں کہتے، لازم و ملزوم ضروری نہیں کہتے، بلکہ فقط جائز عمل تصور کرتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں ہم پہ جو سوالات کیے جاتے ہیں، ہم بارہا کہہ چکے کہ پورے قرآن سے اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے جو قرآن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا، اس پورے قرآن سے ایک آیت ایسی پیش کر دو جو مسلمان کے لیے وسیلے پہ حرام کی دلالت کرتی ہو، یعنی جس آیت میں مسلمان کے لیے وسیلے کو استعمال کرنا حرام کہا گیا ہو، منع کہا گیا ہو، کفر کہا گیا ہو یا شرک بدعت کہا گیا ہو، کوئی ایک آیت پیش کر دو۔ اللہ کے فضل سے کوئی بھی نہیں پیش کر پائے گا۔ اچھا، جب ان سے پوچھا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ جی کسی نیک بندے سے دعا کروانا، ہم اس کے قائل ہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا، کہتے ہیں جی ہم اس کے قائل ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نیک اعمال کو تم وسیلہ مانتے ہو، اللہ کے کسی نیک بندے سے جا کے دعا کروانا، جب ہم پہ اعتراض کرتے ہو کہ کیا جی اللہ تمہاری ڈائریکٹ نہیں سنتا؟ کیا تم اگر کسی بزرگ کو یا اللہ کے نبی کو درمیان میں نہیں ڈالو گے، اس کا وسیلہ پیش نہیں کرو گے، تو اللہ سننے سے قاصر رہ جائے گا معاذ اللہ؟ تب کیا اللہ زیادہ سنے گا اور اس کے علاوہ اللہ سنے گا نہیں؟ تو یہی بات ہم کہتے ہیں کہ جب تم کسی بزرگ کے پاس جاتے ہو دعا کروانے کے لیے، تو تب کیا اللہ رب العزت تمہاری دعا نہیں سنتا جو تم کسی بزرگ سے جا کے کرواتے ہو؟ تب بھی تو اللہ سننے پہ قادر ہے نا۔ اگر تم کسی بزرگ کے پاس نہیں جاؤ گے، اللہ کے نیک بندے کے پاس جا کے نہیں کہو گے کہ تو میرے لیے دعا کر، تو اس کے علاوہ اب بھی تو اللہ تمہاری سن رہا ہے نا، کہ بزرگ کے پاس جا کے وہ تم زیادہ اللہ کو سنا سکو گے۔ تو یہی ہم کہتے ہیں کہ اگر بزرگ کی دعا وسیلہ بن سکتی ہے، اعمال وسیلہ بن سکتے ہیں، اور پھر تم اعمال کو کون سا وسیلہ کہتے ہو؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو جی جو نیک اعمال کی اللہ کی بارگاہ میں اس کا وسیلہ پیش کرو، کیا تمہیں اپنے اعمال پہ یقین کامل حاصل ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے؟ جبکہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو مقبول بارگاہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو مقبول بارگاہ ہے، ان کے تمام اعمال قبول ہے اللہ کی بارگاہ میں، آپ کی ذات اللہ کی مقبول ہے، آپ تو محبوب خدا ہیں۔ تو اگر تم اپنے اعمال کے جن پہ تمہیں کنفرم بھی نہیں ہے، یقین بھی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے یا رد کر دیے گئے، تو تم ان اعمال جن پہ تمہیں یقین کامل حاصل نہیں، تم ان اعمال کا وسیلہ پیش کر سکتے ہو، تو ہم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ کیوں پیش نہیں کر سکتے جو کہ مقبول بارگاہ ہیں؟ ایک ہمارا عقیدہ ظنی ہے، اس پہ ہم دلائل ظنی دیں گے، اس پہ نص قطعی کی تو ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم کوئی اپنا عقیدہ ظنی پیش کرتے ہیں تم اس پہ نص قطعی مانگتے ہو، اور جب ہم کو نص قطعی سے بات پیش کرتے ہیں، یہ منگولی جتنے بھی ہیں یا نجدی یا وہابی یا رافضی، جب ہم انہیں کسی بات پہ نص قطعی پیش کرتے ہیں تو اس کی یہ تعویلیں کرتے ہیں، اس کے بارے میں ظنی عقلی ڈکوسلے اور منطق اور لاجک یوز کر کے اس کا رد کرتے ہیں۔ اور ہم اگر کوئی ظنی مسئلہ پیش کریں، ایک جائز جس پہ جواز کا فتویٰ ہے، وہ عمل پیش کریں، تو اس سے ہم پہ یہ قرآن و حدیث کے دلائل مانگتے ہیں کہ جی یہاں پہ نص قطعی پیش کرو۔ خدا کے بندے، جائز مسئلے کے لیے نص قطعی کون مانگتا ہے یا کون پیش کرتا ہے؟ وہ تو مسئلہ ہی ایک جائز ہے، اور جائز ہونے کے لیے اتنی دلیل کافی ہے ایک جائز عمل کے لیے کہ اللہ یا اس کے رسول نے اس سے منع نہ فرمایا ہو، اتنی دلیل کافی ہے۔
اگر تم کہتے ہو نہیں یہ دلیل کافی نہیں ہے تو لاؤ اس پہ کوئی دلیل پیش کرو. صرف اتنا کافی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے منع نہ کیا، اور یہ کس کام کے لیے؟ جائز کام کے لیے. اب آگے سے ڈھکوسلے کیا کریں گے؟ اچھا جی تو اللہ نے ایک رکوع بنا، 2 رکوع تو منع نہ کیے، 2 سجدے کرتے ہو 3 سجدے تو منع نہیں نہ کیے. اور خدا کے بندے یہ 2 سجدے جو ہیں یہ تم اس کو صرف جائز کام سمجھتے ہو؟ کیا سجدہ نماز کا سجدہ صرف جائز کام ہے؟ یہ تو فرض ہے. فرض پہ نص قطعی چاہیے، جائز کام پہ نص قطعی نہیں چاہیے. ہم جائز کام کے لیے کہتے ہیں کہ جی جناب اس کو اللہ رسول نے منع نہیں کیا لہذا اس کے لیے جواز کا فتویٰ ہے، اور تم اس پہ کہتے ہو اچھا پھر سجدے 3 کر لیا کرو، اللہ نے منع نہ کیا. اور خدا کے بندے وہ جائز کام نہیں ہے، صرف وہ تو فرض ہے. جو نماز کے سجدے ہیں یا جو رکوع ہیں یہ یا قیام ہے، یہ تو فرض چیزیں ہیں. ان میں تم کس طرح نص قطعی کے علاوہ صرف یہ کہہ سکتے ہو جی منع نہیں کیا ہوا؟ منع کی دلیل وہاں پہ دی جاتی ہے جو کام فقط جائز ہو، مستحسن ہو، اچھا کام ہو. اچھا یہ اللہ رسول نے منع تو نہیں کیا؟ نہیں منع نہیں کیا، ٹھیک ہے جی جائز ہے آپ کریں. اچھا جی یہ تمہید ہو گئی. اب اس کے بعد میں ایک میرے دوست ہیں انہوں نے مجھے ایک کلپ بھیجا تھا، آج کل وائرل ہے وہ سوشل میڈیا پہ، اسحاق جہلوی کا. اب اسحاق جہلوی جب نیا نئے اس کے کلپس آئے تھے تو اس مردود کے بارے میں وہابی بڑا اچھلے تھے، اے جی ہمارا مولوی ہے جی، اے دیکھیں جی وہابیوں کا مولوی، اور اس کو آن کرتے تھے. اور جب اس نے خرافات بکنی شروع کی صحابہ کرام پہ تو پھر رافضیوں نے اس کے کلپ لگا کر لوگوں کو یہ بتانا شروع کیا لو جی جو موقف ہمارا ہے وہی موقف یہ اپنے اہل سنت کے عالم سے سن لیں، اہل حدیثوں کے عالم سے سن لیں. یہ جی سنی مولوی اسحاق جہلوی سے سن لیں، یہ بھی وہی بات کر رہا ہے جو ہم کرتے ہیں. اور مرزا جیلوی بھی اسے اپنا فکری استاد کہتا ہے، بلکہ اس کو وقت کا حسین کہتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. حالانکہ یہ اتنا بڑا بھونکا تھا، صحابہ کرام پہ اتنا بھونکتا تھا. حضرت عثمان غنی کا تو غالباً دشمن تھا یہ، جس طرح یہودی اور رافضی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دشمن ہے، اس طرح یہ ان کے بارے میں گندی زبان بولتا تھا اور تاریخ کے حوالے پڑھ پڑھ کے صحابہ کرام کی غلطیاں نکالتا تھا. اور اسی کے پیچھے چلتا ہے یہ مرزا جیلوی منگول. تو میں اس کا کلپ سن رہا تھا اسحاق جہلوی کا، جب اس کے رافضیوں کے موقف میں رافضیوں کی تائید میں اس کے کلپ آئے نا تو تب ان کو غیرت آئی وہابی مولویوں کو اور تھوڑی سمجھ آئی. انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ ہمارا نہیں ہے، ہم اسے کیا سمجھتے ہیں، یہ تو اجماع امت کے خلاف بات کر رہا ہے، یہ تو صحابہ کرام کے خلاف بک بک کرتا ہے. تو اس بڈھے نے انتشار اتنا زیادہ پھیلایا کہ آج مرزا جیلوی اس کو اپنا فکری استاد مانتا ہے. مر گیا یہ. اچھا یہ اس کا میں نے کلپ سنا، وہ میرے دوست نے بھیجا تھا، وہ کہہ رہا تھا یہ جو نماز پڑھتے ہو تو اس پوری نماز میں ہے کہیں کوئی وسیلے یا واسطے کا ذکر؟ پنجابی میں بات کر رہا تھا کہ ہے کدھرے کو وسیلے کا ذکر یا کدھرے کسی واسطے کا ذکر؟ بندہ ڈائریکٹ رب نال گلاں نہیں کردا پیا تے رب نو ملن واسطے ایڈے کیڑے فاصلے نے یا کیڑا ایڈا گھوم گھما کے تے اتوں دی ہو کے جانا پے گا کہ ادھروں دی جاؤ تے ادھروں دی جاؤ تے پھر رب ملے گا. اور پھر اس نے آگے یہ کہا رب تے تہاڈے سامنے کھڑا ہے، رب تے تیرے سامنے کھڑا ہے. اب اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں گے تو یہ دیکھو جی مولوی وہ بات کو پکڑ لیتے ہیں، اس نے ایک جملہ کہہ دیا اس کا مطلب یہ ہوگا، اس کا مفہوم یہ ہوگا. بھئی اس کا مطلب جو بھی ہوگا اس کے دل میں اس کے پیٹ میں جو کچھ ہوگا ہم تو وہی بات کریں گے جو اس کے منہ سے نکلی ہے. تو رب بندے کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا، بندہ رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کھڑے ہونے، بیٹھنے، لیٹنے، سونے، جاگنے، اونگنے، چلنے پھرنے جسم سے اللہ رب العزت پاک ہے، اترنے چڑھنے سے پاک ہے. رب تعالیٰ جل وعلا کے معاملات نہیں سمجھ. اور یہ بندہ تے بندے کے سامنے رب کھڑا ہے، رب کیسے کھڑا ہے؟ بندہ کھڑا ہے اس کے سامنے. تو اب اس نے یہ نہیں کیا، اس نے کہا ہے کہ پوری نماز میں کہیں بھی کہیں وسیلے کا یا واسطے کا ذکر کہ ادھر سے ہو کے جانا ہے یا اس کو پکڑنا ہے یا اس کے ذریعے جانا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کے بندو تم 1 منٹ میں پھسل جاتے ہو، 1 منٹ میں بک جاتے ہو، تمہارے پاس دلیل نہیں ہوتی، علماء سے ملا کرو، علماء سے پوچھا کرو. ہم یہ کہتے ہیں کہ تم نماز پڑھو اور نماز کو شروع کرو تشہد کی حالت میں بیٹھ کے. اور شروع کہاں سے کرو؟ تکبیر تحریمہ، تکبیر اولا سے نہیں، اللہ اکبر کی بجائے تم اس طرح نماز شروع کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء،
ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد تم 2 سجدے کر لو، اس کے بعد تم قیام کر لو، اتحیات کی جگہ تم الحمد شریف پڑھ لو، الحمد شریف کی جگہ تم تشہد میں بیٹھ کے جو پڑھتے ہیں اتحیات پڑھتے ہیں وہ پڑھ لو، اور رکوع میں کچھ پڑھو، سجدوں میں کچھ پڑھو، اور پڑھو وہی کچھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. یعنی نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے پڑھو تم وہی کچھ، لیکن ارکان کی ترتیب چینج کر دو. تو کیا تمہاری نماز قبول ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کہے گا، اگر بندہ کہے جی میں نے تو وہی کچھ پڑھا ہے جو اللہ کے حبیب نے پڑھا ہے، اللہ فرمائے گا پڑھا تو نے وہی کچھ ہے، لیکن تو نے اس ترتیب کو سلامت نہیں رکھا جو ترتیب میرے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے اور جس کی انہوں نے تعلیم فرمائی امت کو. تو مطلب یہ ہوا کہ نماز کا طریقہ تو خود وسیلہ رب تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ میں پہنچنے کا، اور وہ طریقہ کس نے بتایا؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یعنی نماز بھی اس طریقے سے پڑھو گے جو حبیب کے واسطے سے آئی، حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقہ بتایا. یعنی وسیلہ تو مصطفیٰ ہے، تم ادھر سے آؤ یا ادھر سے آؤ، ادھر سے آؤ، پیچھے سے آؤ، کسی بھی جگہ سے آؤ گے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے کھڑا پاؤ گے. سارے دین کا محور اور مرکز جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لوگوں کو ان باتوں میں الجھاتے ہو کہ جی وہاں پہ اللہ کا ذکر نہیں ہے، وہاں پہ اللہ کو کسی بندے کا ذکر نہیں ہے، جی کہاں ہے وسیلہ، کہاں ہے جی واسطہ. وہ دعا دیکھو جی رب سے مانگ رہا ہے، اور رب سے مانگ رہا ہے، طریقہ کس کا ہے؟ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو وسیلہ تو ثابت ہو گیا. رب تعالیٰ جل وعلا کب بندوں سے بات کرتا ہے؟ کب ڈائریکٹ بات کرتا ہے؟ وہ جب بھی بات کرتا ہے اپنے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے، ذریعے اور واسطے سے بات کرتا ہے. ڈائریکٹ بات نہیں کرتا، وہ اپنے حبیب سے بات کرتا ہے اور اس کا حبیب ہم سے بات کرتا ہے. یہ بات ہے قابل توجہ. تو جب رب تعالیٰ جل وعلا کی ذات جو قادر مطلق ہے اس کو وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو واسطے کی، وسیلے کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی شے کی حاجت نہیں ہے. وہ کسی بندے کا، کسی نبی کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی بھی ولی کا محتاج نہیں ہے، سارے اس کے محتاج ہیں. لیکن ہمیں ضرورت ہے وسیلے کی. وہ ہم سے ڈائریکٹ بات کرے گا مارے جائیں گے، فنا ہو جائیں گے. وہ بات کرتا ہے اپنے حبیب سے. کیوں؟ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر یہ قرآن جو ہم نے اپنے حبیب پہ نازل کیا ہے، یہ قرآن جو نازل کیا، اگر اس کو ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے تو یہ رب تعالیٰ جل وعلا کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. یا اللہ یہ اتنے مضبوط ریزہ ریزہ ہو جاتے. ہاں یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو یا اللہ پھر بھی تو نے نازل تو کیا نا، تو کس پہ نازل کیا؟ فرمایا نزل علی محمد، ہم نے اس کو اپنے محبوب محمد کے سینے پہ نازل کیا. تو ڈائریکٹ بات تو وہ نہیں کرتا، وہ تو وسیلہ مصطفیٰ سے ہم سے بات کرتا ہے. تو اگر ہم، یہ جائز عمل ہے نا، تو اس کے لیے یہ دلیل ہے کہ اگر ہم اس کا وسیلہ دے کے اس سے، اب اس کے حبیب کا وسیلہ دے کے، اس کے نیک بندوں کا وسیلہ دے کے اس سے بات کریں گے، تو اس میں کیا قباحت ہے، کیا کفر ہے، کیا شرک ہے، کیا بدعت ہے، کیا حرام ہے. پورے قرآن سے ایک آیت پڑھو. پھر یہ ایک آیت پڑھتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. یہ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 186. کہتے ہیں جی اللہ کہتا ہے نبی اگر تم سے پوچھے، محبوب، اے محبوب اگر یہ تم سے پوچھے تو تم انہیں بتا دو کہ میں تو تمہارے قریب ہوں. کہتا ہے جی اللہ تو کہتا ہے اس کو تو کسی وسیلے کی ضرورت ہی نہیں ہے بندے کو، اللہ تو کہتا ہے میں قریب ہوں. یہ دیکھو اللہ کا حبیب، اللہ اپنے حبیب کے ذریعے کہلوا رہا ہے. 186 ہے سورہ بقرہ آیت نمبر. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کس سے کہہ رہا ہے اللہ؟ یہ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اے حبیب اگر تجھ سے سوال کریں. بات یہ قابل توجہ ہے. اے حبیب، جو دائیں بائیں پھرنے والے ہیں ادھر ادھر سے پوچھتے ہیں، ان کو کیا پتا رب کہاں ہے اور کدھر ملے گا. لیکن اگر کوئی تجھ سے پوچھے، اگر کوئی میرے حبیب سے پوچھے، اگر کوئی میرے پیارے سے پوچھے، اگر کوئی میرے نائب مطلق سے پوچھے، اگر کوئی میرے خلیفہ سے پوچھے، اے حبیب اگر کوئی تجھ سے پوچھے، جو تجھ سے پوچھ لے گا اس کو یہ اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے قریب ہے. شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ جو تجھ سے پوچھے. اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہا ہے. یہ آیت تو خود وسیلے پہ دلالت کرتی ہے کہ میرے حبیب سے پوچھو گے تو مجھے اپنے قریب ہی پاؤ گے. تو اس آیت کو اس بات پہ دلیل بنانا کہ اس سے وسیلے کی نفی ہے، اس سے وسیلے کی نفی تو نہیں ہے، یہ تو وسیلے پہ دلالت کرتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 135 ہے،
آیت نمبر 35 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی راہ میں اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اب اس پہ کہتے ہیں کہ وہ وسیلہ جو ڈھونڈنا نا وہ یہ ہے جاہدوا فی سبیلہ، کہ اس کی راہ میں جہاد کرو. ہم یہ کہتے ہیں یہ جو درمیان میں واو ہے اس کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو. پہلا ہے وسیلہ ڈھونڈو اور پھر اس کے بعد واو عاطفہ ہے اور اس کے بعد کیا کہا؟ جاہدوا فی سبیلہ. وسیلہ بھی ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد بھی کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم فلاح. تو یہاں پہ اللہ رب العزت لفظ وسیلہ یہاں پہ بول رہا ہے، اللہ خود فرما رہا ہے کہ وسیلہ ڈھونڈو. وسیلہ کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو. تو جب تم نیک بندے سے دعا کرواتے ہو یا تم اپنے اعمال کو، نیک اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہو اور پھر مانتے ہو کہ جی یہ وسیلہ ہے، اس کو ہم وسیلہ مانتے ہیں، تو پھر تم کس دلیل سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے وسیلہ بننے کا انکار کرتے ہو؟ اس پہ یہ بخاری سے ایک حدیث پیش کرتے ہیں، حدیث نمبر 1010 اس پہ وہ جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، یہ آخری بات کر کے میں اجازت چاہوں گا کہ وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ اس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش نہیں کیا بلکہ حضرت عباس بن عبد المطلب کا وسیلہ پیش کیا اللہ کی بارگاہ میں. اور وہ لفظ ہیں یہ اللہم. حضرت انس بن مالک راوی ہیں اس حدیث کے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر کے دور میں قحط پڑتا تھا تو حضرت عمر کیا کرتے تھے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کو لے کے آتے اور کہتے اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا وانا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا. جب یہ دعا کرتے تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں فیسقون، کہ اے اللہ ہم پہلے تیرے نبی کا وسیلہ پیش کرتے تھے، اپنے نبی کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے تھے اور تو ہمیں سیراب کرتا تھا یعنی بارش دیتا تھا. تو وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا، اور اب ہم اپنے نبی کے چچا کو پیش کرتے ہیں فَاسْقِنَا، تو تو ہم پہ بارش نازل فرما، ہمیں سیراب کر. تو اگر تم وسیلے کے منکر ہو تو بخاری میں تم اسے کہتے ہو کہ جی وہ حضرت عباس کا وسیلہ، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ تم زندے کے وسیلے کو مانتے ہو، جو فوت شدہ اس کے وسیلے کو نہیں مانتے، کیونکہ یہ حدیث تو اسی میں دلالت کر رہی ہے نا. اس حدیث کو پیش کرنے کا مقصد کیا تمہارا؟ بخاری کی حدیث نمبر 1010 کہتے ہیں یہ دیکھو جی حضرت عباس، ہم کہتے ہیں کہ حضرت عباس کا وسیلہ تو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ یہ تو حضرت عباس کا وسیلہ، یہاں تو وسیلہ ثابت ہو گیا. دوسری بات ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ حضرت عباس کی ذات وسیلہ بنی ہے، یہ بات قابل توجہ ہے. حضرت عباس کی ذات وسیلہ بنی ہے. دعا کس نے کی ہے؟ لفظ دعا کے جو موجود ہے حدیث میں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موجود ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ پہلے ہم تیرے نبی کا وسیلہ پیش کرتے تھے، پہلے ہم تیری بارگاہ میں تیرے نبی کا وسیلہ پیش کرتے تھے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور تو ہم پہ بارش نازل کر دیتا تھا. اب ہم تیرے نبی، اپنے نبی کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، یا اللہ ہم پہ بارش نازل فرما، ہمیں سیراب کر دے. قحط کا دور ہوتا تو اسی وقت حضرت انس بن مالک دعائی دیتے ہیں فیسقون، پس اسی وقت بارش ہو جاتی، اسی وقت سیراب کر دیے جاتے. تو یہاں پہ ذات وسیلہ بنی، یعنی میدان میں لا کے حضرت عباس کا بازو پکڑ کے آگے کیا، چوک پہ کھڑا کیا، کھڑا کر کے ان کا چہرہ دکھایا رب تعالیٰ جل و علا کو، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کا نام لے کے دعا کی. تو وسیلہ ذات عباس بن عبد المطلب بنی. ہم یہ کہتے ہیں کہ تم اسے کہتے ہو کہ یہ حضرت عباس کا وسیلہ ہے، حالانکہ اس سے ثابت ہوا کہ صرف انبیاء کا وسیلہ جائز نہیں ہے، صرف انبیاء کا وسیلہ جائز نہیں بلکہ غیر نبی کا وسیلہ بھی جائز ہے. یہاں سے تو یہی ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا ہے، قابل احترام ہے، فضیلت والے ہیں، حضور کے بڑے قریبی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت ہے، وہ حضور سے محبت فرماتے، حضور ان سے محبت فرماتے تھے، حضور کے عم ہے، چچا ہیں، لیکن نبی تو نہیں ہے. تو یہاں پہ تو نبی کے علاوہ غیر نبی کا وسیلہ ثابت ہو گیا. اگر تم کو جی دعا کروائی تو یہاں حدیث میں دکھاؤ، 1010 نمبر حدیث بخاری کی ہے، اسلام 360 میں جا کے دیکھ لو، یہاں پہ دکھاؤ کہاں پہ ہے حضرت عباس کی دعا کے الفاظ. یہاں پہ تو حضرت عمر کی دعا کے الفاظ ہیں.
ادھر دعا ختم ہوئی، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں فیض کون، اسی وقت ہی بارش ہو جاتی تھی، ہم سیراب کر دیے جاتے تھے۔ تو دعا تو حضرت عمر نے کی، چہرہ دکھایا جناب عباس بن عبد المطلب کا، اس کا مطلب ہوا کہ کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جو مقبول بارگاہ ہوتے ہیں کہ جن کا چہرہ دیکھ کے رب تعالیٰ جل وعلا اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، یہ وسیلہ ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کیا تھے؟ صرف مومن نہیں تھے، امیر المومنین تھے، جنتی، اشرا مبشرہ میں آپ کا نام ہے۔ عمر بن خطاب کا اشرا مبشرہ میں وہ ان جو 10 صحابہ جن کو خوشخبری ملی ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا نام ہے۔ سارے مرید رسول ہیں، یہ مراد رسول ہے، مانگ کے لیے رب تعالیٰ جل وعلا سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، مراد رسول ہیں، ان کے رستے میں شیطان نہیں آتا، ان کی زبان سے حق نکلتا ہے۔ یہ صرف مومن نہیں ہے، امیر المومنین ہے، مومنوں کے امیر ہے۔ اگر یہ اپنے رب تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتے تو کیا اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول نہ کرتا؟ مومن بندے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہ کرتا؟ حضرت عمر اگر دعا کر دیتے، جن کی زبان پہ حق ہے، شیطان رستہ چھوڑ دیتا ہے، اس رستے پہ نہیں آتا جس رستے پہ حضرت عمر ہو، تو کیا ان کی دعا قبول نہ ہوتی؟ لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے کس کو پیش کیا؟ وہ خود کہہ دیتے نا، یا اللہ میں تیرا نیک بندہ ہوں، میں اپنے آپ کو اب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، دنیا مجھے نیک کہتی ہے، اے اللہ اگر میرے اعمال تجھے پسند ہیں، میں مومنوں کا امیر بھی ہوں، میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بھی رہا ہوں، انہوں نے مجھے جنت کی بشارت بھی دی ہے۔ حضرت عباس کو نہیں دی، ان کو دی ہوئی ہے، جنتی حضرت عباس بھی ہیں، لیکن وہ جن کو نامینیٹ کیا، جن کے نام لیے، ان میں حضرت عمر فاروق ہیں۔ یا اللہ تیرے حبیب نے مجھے جنت کی بشارت بھی دی ہوئی ہے، تو یا اللہ تو بارش نازل فرما دے، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ دیکھ، ہماری لاج رکھ، ہم بارش کہہ سکتے تھے۔ اور اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کے گھر میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس محبوب بندے کی بات کو نہ ٹالتا، لیکن انہوں نے کس کو پیش کیا؟ کس کو پیش کیا؟ حضرت عباس بن عبد المطلب کو۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کون ہے؟ وہ امیر المومنین تو نہیں ہے، وہ تو مومن ہے۔ ان کی نسبت کس سے ہے؟ خاندانی خونی نسبت کن سے ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ اگر تم یہ کہو کہ زندہ کا وسیلہ جائز ہے، فوت شدہ کا نہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہوا اس حدیث سے کہ صرف انبیاء کا نہیں بلکہ غیر نبی کا وسیلہ بھی جائز ہے، کیونکہ حضرت عباس بن عبد المطلب نبی نہیں ہے۔ اور اگر تم کہو کہ نہیں یہ تو زندہ کا وسیلہ حضرت عباس کا وسیلہ ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ حضرت عباس کو کیوں پیش کیا؟ کیونکہ نسبت ان کی جناب محمد مصطفیٰ سے ہے، تو وسیلہ کس کا؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر سورہ یوسف پڑھو گے تو خوشخبری دینے والا آیا اور اس نے آ کے قمیض رکھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ، یہ تو قرآن ہے، سورہ یوسف ہے، تو اس قمیض نے جب ان کی آنکھوں پہ آنا تھا تو ان کی بینائی حضرت یعقوب کی لوٹ آئی، تو اس قمیض کا کمال کیا ہے؟ قمیض کی نسبت کس سے ہے؟ قمیض کی نسبت جناب حضرت یوسف علیہ السلام سے ہے، تو کمال حضرت یوسف علیہ السلام کا مانا جائے گا۔ تو حضرت عباس کو اگر میدان میں کھڑا کر کے رب تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ میں ان کا نام لے کر پیش کیا، تو ان کی نسبت کس سے ہے؟ ان کی نسبت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ تو ان معنوں میں یہ تو وسیلہ مصطفیٰ ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ حضرت عباس بن عبد المطلب اگر زمین کے اوپر چلتے ہو تو ان کی ذات کا وسیلہ دے کے رب تعالیٰ جل وعلا سے فریاد کی جا سکتی ہے۔ تو اگر حضرت عباس اگر قبر میں چلے جائیں، جب زمین کے اوپر تھے تو اب ان کا وسیلہ جائز تھا، کوئی دعا نہیں کی انہوں نے، کوئی دعا نہیں کی، صحیح سند کے ساتھ اگر وہ لے کے آئے گا تو ہم مانیں گے۔ دعا تو حضرت عمر نے کی ہے، کیا کیا؟ ان کا چہرہ دکھایا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، یہ عباس ہیں، یہ حضور کے چچے ہیں، اے اللہ ہم ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ تو جب ان کا وسیلہ زمین کے اوپر جائز ہے، تو جب یہ قبر انور میں چلے گئے، اپنی قبر میں چلے گئے، زمین کے اندر چلے گئے، تو کیا اب درجہ محبوبی چھن گیا ان سے صحابی چھن گئی، یا اب یہ مومن نہ رہے، یا اب یہ نبی کے چچا نہ رہے، ان کی کہانی ختم ہو گئی ہے معاذ اللہ۔ تو اگر زمین کے باہر ان کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے تو زمین کے اندر کیوں نہیں یہ پیش کیا جا سکتا؟ لہذا عوام کو یہ گمراہ کرنا، عوام کو یہ انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ اکیلے نہیں مرنا، انہوں نے یہ قسم کھائی ہوئی ہے کہ اکیلے نہیں مرنا، مریں گے تو ساتھ کسی نہ کسی کو لے کے مریں گے۔ یہ خود گمراہ ہے اور گمراہ گر ہے، دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، ضال ہے، مضل ہے، یہ گمراہ بھی ہیں اور گمراہ گر بھی ہیں، ان سے بچ جائیں، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، ان کی تقریریں سن لیں، ان مولویوں کی تقریریں سن لیں، یہ جو اس طرح کے گمراہ ٹولہ جن کو پروڈیوس کر رہا ہے یہ مرزا جیلمی منگولی، اس کے مولویوں کی تقریریں سن لیں، یقین کریں فائنل نہیں کر پائیں گے کہ یہ رافضی ہے، یہ وہابی ہے، یہ خارجی ہے، یہ ناسبی ہے، یہ منکر حدیث ہے، یہ کون ہے؟ ایک تقریر سنتے ہوئے آپ کے ذہن میں 4 خیال آئیں گے۔ کبھی آپ کہیں گے یار اس جملے سے تو یہ خارجی لگ رہا ہے، اس جملے سے تو یہ رافضی لگ رہا ہے، یار نہیں یہ تو مجھے یہ تو قادیانیوں کی بات پہ بول رہا ہے، یار یہ تو مجھے جو ہے نا یہ وہابی لگ رہا ہے،
مطلب جس بندے کے بارے میں آپ اپنا کچھ فائنل نہ کر سکیں کہ یہ کون ہے، کس نسل سے ہے، یہ بلا کیا ہے، اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا، نہ آگا نہ پیچھا نہ آگے، جس کا صبح کا مطالعہ شام سے نہ ملے، شام کا مطالعہ صبح سے نہ ملے، اس کو لوگ کہیں گے جی اس کو مجدد کہنا چاہیے، مرزا جیلوی کو، اور وہ مجدد جس کو کہنا چاہ رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ جی یہ جو اسحاق جہلوی ہے، یہ جس کا کلپ ہے بڈھا، اے جی یہ وقت کا حسین تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، امام حسین نے تو کبھی کسی صحابی کے بارے میں غلط نہیں بولا، کبھی کسی امام حسین نے کبھی کسی صحابی پہ تان نہیں کیا، کسی کی صحابیت پہ تان نہیں کیا، کسی صحابی کے ایمان و عقیدے پہ اعمال پہ تان نہیں کیے انہوں نے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ خود صحابی تھے، خود اہل بیت میں سے تھے، وہ تو سیدہ فاطمہ کے نور نظر تھے، مولا کائنات کا خون تھے، نواسہ رسول تھے، ان سے زیادہ صحابیت کا مقام کون جانتا ہے؟ اور یہ آج کے بڈھے کو یہ کہنا کہ وہ وقت کا حسین ہے، پھر لوگ کہتے ہیں اور چٹی داڑھی ہے جی اس کی، تمہارے باپ کی عمر کیا ہے جی، مر گیا، یہ چٹی داڑھی کا ادب کس نے سکھایا ہے؟ بڑے عمر کے بندے کا ادب کس نے سکھایا ہے؟ اس نے کو ہمارے بارے میں کو بات کی ہے، کو ہماری پکڑی اچھالی ہے، کو ہماری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے اسحاق جہلوی نے یا مرزا جیلوی نے؟ نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتاؤں کی عزتوں کو ہاتھ ڈالتا ہے، ان کی پگڑیوں کو ہاتھ ڈالتا ہے، ان پہ تان کرتا ہے، اور ہمارا بغض ہو یا ہمارا حسد ہو یا ہماری محبت ہو وہ اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے ہے، جس سے بھی ہے، ہمارا ذاتی کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ لہذا وسیلہ، اگر کوئی وسیلے کو حرام کہتا ہے یا وسیلے کو ناجائز کہتا ہے یا وسیلے کو کفر کہتا ہے یا وسیلے کو شرک کہتا ہے، ایک آیت قرآن کی پڑھ دے کہ جس میں یہ ہو کہ مسلمان کے لیے وسیلہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے، اور پوری امت کا اجماع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اتنا تو تم بھی مانتے ہو نا، تم کہتے ہو جی نیک آدمی سے دعا جائز ہے اپنے نیک اعمال کی، بس نہیں وسیلہ جائز تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جائز نہیں ہے کہ جن کو رب تعالیٰ جل وعلا نے اپنا نائب مطلق بنا کے بھیجا۔ ایک آیت قرآن کی پڑھ دو، اور اگر تمہیں کہیں پوری قرآن میں ایک آیت بھی نہ پڑھے جو وسیلے کو مسلمان کے لیے حرام قرار دیتی ہو تو خود بخود تسلیم کر لینا کہ یہ ایک جائز عمل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ منع وہ چیز ہوگی جو اللہ کرے گا یا اس کا رسول کرے گا۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔